فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. صدق اللہ. جماعت کے بارے میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اور اگر یہ امر مشروع کر دیا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنی دکان اور گھر میں نماز پڑھ لیا کرے تو مسجدیں ساری بیکار ہو جاتی ہیں. وہاں تھانوی ترجمہ کیا ہے تو بہت بڑے بزرگ کی کتاب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا کہ اشرف علی مکے میں کہا اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. شروع میں لکھا ہے حضرت حاجی صاحب نے خود اپنے پیر اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے. تو حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے وہیں پر مکہ معظمہ میں ہی بھی ترجمہ کیا اور وہیں ہم نے دیکھا بھی اس کو کئی مرتبہ دیکھا. پھر عربی میں تلاش کرا کہ عربی والی مل جائے 2 بجے رات میں بھیج دیا مکے کے بازار میں ڈھونڈ کے لے آؤ. 2 بجے رات میں مل گئی کسی دکان پر. جو یندہ یا بندہ ڈھونڈنے والا پا جاتا ہے. ڈھونڈنے سے اللہ مل جاتا ہے تو اور چیزوں کیا ہے طلب صادق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے سہولتیں پیدا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مسئلہ ہے اس وجہ سے مطلب بھی دیتا ہوں. بہت سے لوگ اگر یہ امر مشروع کر دیا جاتا کہ ہر شخص اپنی دکان اور گھر میں نماز پڑھ لیا کرے تو مسجدیں ساری بیکار ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے بہت علماء منع کرتے ہیں مسجد میں نماز پڑھو. جس کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلب مجتمع رہتا ہے اس میں انتشار ہوتا ہے. ایک جگہ سب میں جمع ہو گئے کمی ذاتی ہوتی ہے حالات میں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو لوگ پوری نماز نہ پوری پڑھنے والوں کو اللہ ان کے ساتھ بخش دے گا. می پذیرند بدارا بتو پھیلنے کا می پذیرند بدارا بتو پھیلنے کا رشتہ واپس نہ کنر ہر کی گوہر میرے حقیقت. بدوں کو نیکوں کے دوپہر میں اللہ قبول کر لیتا ہے. می پذیرند بدارا بتو پھیلنے کا رشتہ واپس نہ کنر ہر کی گوہر میرے. جو موتیوں کا ہار خریدتا ہے تو اس میں موتی کو نہیں خریدتا بلکہ اس کے جو دھاگا ہے جس میں وہ بھی خرید میں آتا ہے. اس بنا پر بزرگوں کے ساتھ رہنے میں اسے لگے لپٹنے میں یہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں سے بھی محبت انسیت پیدا فرمائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مجتمع رہتے ہیں. اسی میں مجھے واقعہ یاد آیا بہت دن کی بات ہے کہ معلوم ہے فلاں لیڈروں میں اختلاف ہو گیا بہت دن کے بعد. تو کسی نے اس کی وجہ لکھی کہ پہلے یہ لوگ کبھی کبھی مجتمع ہو کر کے تبادلہ خیال کرتے تھے. جب تک یہ چیز نہیں اختلاف پیدا ہو گیا 10-20 سال پہلے ایک بات اسے لکھا تھا یہ لیڈر آپس میں ملتے جلتے نہیں ان کے نظریات کا صحیح پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہے تو مجھے یاد ہے اس نے کہا کہ جو اختلاف ہوا ہے اس بنا پہ کہ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں. پہلے لوگ ایک دوسرے کے چائے بھی پی لیتے تھے یہ پی لیتے تھے اپنا نظریہ الگ لیکن چائے پینے کا سلسلہ کہتے اس کی وجہ سے نرمی پیدا رہتی ہے کھانے پینے میں یہ اخبار کی بات ہے 10-20 سال پہلے.
تو میں نے کہا ہمارے یہاں بھی تو ہونا چاہیے. اب ایسے لوگ جمع ہوں گے دل مسمہ ہوگی کہ نہیں. انہوں نے کہیں کہ یہ کہیں وہ ہے. اجتماع کا فائدہ یہ بھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مجتمع رہتے ہیں. حضرت تھانوی ترجمہ ہے مطلب یہ عربی کتاب ہے. مکے میں حضرت حاجی صاحب گئے, دیکھا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو نفع ہوگا. چنانچہ ترجمہ کیا. روزانہ لکھا ہوا ہے سب ہے. روزانہ ترجمہ کرتے تھے اور حضرت حاجی صاحب کو سناتے تھے. اب دیکھیے حضرت حاجی صاحب سناتے حالانکہ وہ اصطلاحی عالم ہی نہیں تھے. خم کے دریا ضرور راہ بوت پیشے اجے ہوں ہزاروں لحاظ. جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے اس مٹکے میں پانی کم ہوگا کبھی؟ کبھی پانی آ رہا ہے. کیوں؟ جمنا سے تعلق اس کا. یہاں پانی تھوڑی نہیں ہے. خم کے دریا ضرور راہ بوت پیشے اجے ہوں, اس کے سامنے بڑے بڑے مٹکے عاجز ہو جائیں گے. اگر ایک دوسرے کی مدد کرے گا, اگر ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں تو آپس میں اتفاق باقی رہتا ہے. یہ جماعت نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے جائیں گے تو ایک دوسرے سے مدد ملے گی. اب دیکھیے جماعت کے فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر تم مل کے کھڑے ہو گئے تو تمہارے قلوب مجتمع رہیں گے. اس وجہ سے مل کے کھڑو, تمہارے قلوب مجتمع رہیں گے. اور نہیں تو باوجود جماعت میں کھڑے رہنے سے منتشر رہیں گے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مجتمع رہتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, آپس میں اتفاق رہتا ہے. مسلمانوں کا یکجا دیکھنا میسر ہوتا ہے. ابھی ایک جانا جب ہوتے کون کون ہے, ہمیں کسی کو نہیں دیکھے. دیکھیے تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں. 3 بزرگ کی کتاب ہے یہ. ایک عطا اسکندری, شیخ عطا اسکندری رضی اللہ عنہ. بعض کتابوں کا حضرت شیخ الحدیث صاحب نے ترجمہ کرایا ہے ان کی. دوسری تشریح ماں تھانوی اور تیسرے حضرت حاجی صاحب کی. انہیں کو حکم سے سب ہوا. عام طور سے نہیں کہا تھا. حادثہ نے مکے میں ماں تھانوی ملے کہ ان سے کہا ترجمہ کرو, شاید دوسرا کر بھی نہیں سکتا. جیسا لکھا ہے دیوبند کے سب سے بڑا عالم لکھا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ مولی اشرف علی کر سکتے تھے. میں طلبہ سے کہتا ہوں ہر جگہ کہ ایسا ترجمہ کرنا سیکھو. ہمارے ادھر بہت ترجمہ سیکھنے میں زور دیتے تھے. کہتے کہ ہمارے ساتھی تھے عبارت پڑھنے پر ترجمہ کرنے پر دیوبند کے ساتھی, وہ کہیں گئے بہت یونیورسٹی میں مطلب کہ درخواست دیا ملازمت کے لیے. تو بلایا جہاں سے مطلب کہ وہ بھی بڑے تھے, عبارت پڑھوایا اور ترجمہ کرایا. کہا بس آپ لائے گئے ہم آپ کو مدد کرتے ہیں. حضرت فرماتے کو ترجمہ بھی نہیں کرایا, صرف عبارت پڑھنے سے انہوں نے سمجھا کہ صاحب استعداد ہے. طلبا سمجھنا چاہیے. یہاں بس کہتے ہی رہتے تھے. اس واقعے کو اسی سمجھتے تھے کہ ترجمہ کرنے کا بھی ڈھنگ سیکھو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر, الگ نہ ہو, جماعت کے ساتھ رہو. اور یہ بات ہے کہ جب جماعت مجتمع ہوتی ہے تو قلوب کی برکات حاضرین پر کھلتے ہیں. نہیں مطلب بات یہ الفاظ کوئی کہہ سکتا ہے. ایک تو عرب عالم کی بات تھانوی ترجمہ کرنے والے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے, لیکن ہمارے تھانوی لوگ بھی بہت کم جانتے ہیں اس کتاب کو. تو میرے ہمارے پیچھے آگے شیر محمد نے بھیج دیا بیچارے تاکہ سارا سناتا نہیں. 2 سال ہو گیا ہوگا سنا ہی رہا ہوں, جانتے بھی نہیں. اپنے اکابر کی تعلیم آج کو جب پڑھو گے نہیں تو جانو گے. مجھے دوسرے اخبار پڑھنے سے فرصت نہیں.
خوب سمجھ میں آ سکتی ہے، غور کیجیے خود نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، اور یہ بات ہے کہ جب جماعت مجتمع ہوتی ہے تو ان کے قلوب کے برکات حاضرین پر کھلتے ہیں۔ اچھے الفاظ ہیں اسے، مجھ سے بہت الفاظ لطف آتا ہے، اردو بھی کتنی عمدہ ہے، ماتھاری ترجمہ کر رہے ہیں۔ جب میں مدرسے میں گیا تھا میں نے کہا دیکھو ترجمے کی تعریف ہو رہی ہے، جو ترجمہ تم لوگ بھی سیکھو، صرف ورق گردانی سے کام نہیں کرے گا۔ کیا کہہ رہا ہے مسلم ترجمہ اگر صحیح کر فرماتے تھے، جو صحیح عبارت ماشاء اللہ صحیح جو عبارت پڑھے گا وہ صحیح ترجمہ کر لے گا، جو صحیح ترجمہ کرے گا مطلب سمجھ لے گا۔ یہ بارے میں بہت ڈانٹ پڑی ہم لوگ، ذرا ایسا غلطی ترجمہ نہیں کیا، مطالعہ نہیں کیا۔ ان کے قلوب کے برکات حاضرین پر کھلتے ہیں، انوار پاس والوں پر پھیلتے ہیں۔ اللہ ایسے کر دے ہم لوگ، اور ان کے انوار پاس والوں پر پھیلتے ہیں، کھلتے نہیں، وہاں کھلتے ہیں یا پھیلتے ہیں۔ اور ان کا مجتمع اور متصل ہونا مثال ایک لشکر کے ہے کہ جب لشکر مجتمع ہوتا ہے تو غلبے کا سبب بنتا ہے۔ لشکر اگر مجتمع ہے صحیح بات کی سبب اب منتشر ہے، جو چاہا سے ختم کر دیا، بس لشکر ختم۔ جب وہ مجتمع اور متصل ہوتے ہیں تو غلبے کا سبب ہوتا ہے۔ اور آیت کی یہ بھی معنی ہے ان اللہ لا يحب الذين يقاتلون في سبيل الله، کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چاہتا ہے جو ان کے راہ میں سب بات کر لڑتے ہیں۔ اللہ جیسے کہ مکان ہو جس میں شیشہ بھرا ہوا ہو، آدمی جو مجتمع ہے وہ ایسی دیوار ہے جیسے شیشہ، یعنی مضبوط دیوار ہے۔ اور اے ایمان والو، شیخ فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ ترجمہ کر رہے ہیں، اے ایمان والو تجھ پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے کام کے لیے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے سے پس رکھو۔ بسم اللہ کر کے نکلو، یہ سوچ جاؤ کہ کوئی ہم اپنے آنکھ کی بیماری جو ہے اس سے بھی پرہیز کریں گے، آنکھ کا جو برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم، یعنی اے محمد، اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو خطاب ہے، پوری امت محمدیہ کو خطاب اللہ فرما رہا ہے۔ امت محمدیہ یہ نائب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کرو اے ایمان والو، یعنی اے محمد ایمان والوں سے کہہ دو کہ نیکی نگاہ اپنی نیکی رکھیں اور محفوظ رکھیں اپنی شرمگاہوں کو، محفوظ رکھیں اپنی شرمگاہوں۔ یہ بات بڑی ستھری ہے ان کے واسطے، صاف ستھری بات یہی ہے، چھوڑو ان دونوں کا، تب راستہ کھلے گا، راستہ خود ہی بند کیے ہوئے ہو۔ اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت۔ سننے میں تو الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کی حفاظت کرے۔ ہم جا رہے تھے احمد آباد، پولیس سے چڑھے تھے، سبھی لوگ تھے، سموئی ڈاکٹر، تو میں بہت دیر سے کتاب دیکھ رہا تھا، کتاب احمد آباد بہت کافی مسافت ہے، آپ تھے سارے۔ ایک ڈاکٹر آیا، بہت بڑا آنکھ کا سب سے بڑا ڈاکٹر، وہ بھی سفر کر رہا تھا، تو باقاعدہ وہاں سے میرے پاس آیا، اس کی زبان تو میں نہیں بول سکتا،
کہا مولانا یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، یہ امانت ہے، اس کو سمجھ بوجھ کے خرچ کیجیے. اتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، تھوڑا سا رک جائیے، اس کو آرام دیجیے. احمد آباد کے ڈاکٹر سے بھی مجھ کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں؟ تبھی تو بیان کر رہا ہوں. میری مجلس میں کر آ گیا ہندو تھا غلط. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نگاہوں کو محفوظ رکھے. کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے لگ رہے ہیں. بہت حضرت کو ہمارے بات تعجب ہو جاتا ہے، اس عمر میں چشمہ لگ گیا. تو حضرت پرانے زمانے تھے تو پہلے ان کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ چشمہ شوقیہ لگانا چاہتا ہے. اب اس پر بات ہوتی تھی، نہیں حضرت شوقیہ نہیں ہے. باقی ڈاکٹر مرید الرحمان تھے مئو والے، وہ کہتے نہیں حضرت ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہا لگاؤ. لیکن پرانے لوگوں کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی بات. اس سے زیادہ چشمہ تھا نہیں. وہ سمجھتے تھے جو جوانی میں چشمہ جو لوگ لگا رہے ہیں شوقیہ لگا رہے ہیں تو اس پر ڈانٹ دیتے تھے. تو ہم کبھی بھی حضرت کے یہاں چشمہ لگانے نہیں گئے. جب یہ معلوم ہو گیا سارا سال رہے جہاں معلوم ہے کملوان کو بلاوا جائے بس پہلا ہاتھ چشمے پہ جاتا ہے یوں رکھا تب جاتے. کبھی بھی نہیں گیا سارا سال تک کبھی نہیں گیا. جب حضرت کو ناپسند ہے چشمہ ہم لوگ بس ان کا کام تھا. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ بھی ملک میں کہتا ہوں یہ جو تصویریں بنی رہتی ہیں کپڑوں پر ان کو بھی بچنے سے دیکھنے سے احترام ہی کرنا چاہیے. وہ بھی تصویر ہے نا، طرح طرح کی. یہاں سے وہاں تک آنے میں کتنا ثواب مل جائے. یہ بلب یہ چیزیں سب کیا فضول ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہم لوگوں کو بھی شادیوں میں اسے پرہیز کی توفیق دے. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. سو نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنی چاہیے. اور یہ ایک امانت ہے. آج ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا چاہیے. اور اس ارشاد باری تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. یا علم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ سجا تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہے ہیں اللہ اسے واقف ہے، بلکہ جو تمہیں سینے میں قدورتیں بھری ہوئی ہیں اس سے واقف ہے. اصلاح کے لیے کتاب کافی ہے. وہاں تھانوی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ترجمہ کرا ہے مکہ معظم میں. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دے دفاع ہوگا. حضرت تھانوی نے فوراً کا ترجمہ کر دیا. کہتا عمدہ ترجمہ ہے. خود مولانا دیوبند کے سب سے بڑے جو ادیب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کر سکتے تھے. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. سو نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے. اور یہ ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا چاہیے. اللہ ہم سب لوگ کو عمل کے توفیق دے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور جو چھپاتے ہیں سینے میں جو چیز چھپا رہے ہو اس سے بھی اللہ واقف ہے. اور جب کسی نامشروع چیز دیکھنے کا ارادہ دل میں آوے تو یہ سمجھ لے کہ وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ جب کوئی اپنی نگاہ ناجائز چیز سے پس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو کشادہ فرما دے گا. یہ پوری جگہ اللہ کشادہ کرے. آنکھ کا مجاہدہ کرائے تو آنکھ کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نواز دے گا. پر جو شخص عالم شہادت میں اپنی جان پر تنگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عالم غیب میں اس کی کشادگی کرتا ہے. کسی نے اس عالم کچھ
تنگی کرتا ہے، ہر جگہ نظر نہیں لے آتا۔ پر جو شخص عالم شہادت دنیا میں، عالم شہادت میں اپنی جان پر تنگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم غیب میں اس کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ کسی شخص نے اپنے نگاہ حرام چیز سے پس نہیں کی، مگر اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہوا ہے جس کی حلاوت وہ پاتا ہے۔ تجربہ کر لیے، معمولی اس مجاہدہ کا عظیم سے عظیم تر اللہ نفع دیتا ہے۔ کافی ہے نا؟ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے آنکھوں کو، کانوں کو، زبانوں کو، سب کو شریعت کے تابع بنا دے۔ جو شریعت کا حکم ہو وہی دیکھے، شریعت کا حکم ہو وہی بولے، شریعت کا حکم ہو وہی سنے۔ ان چیزوں کی حفاظت بہت بڑی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی